اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھا کرو، فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہر دفعہ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میں عمران بھائی کے ساتھ ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں سے محبت۔ انشاءاللہ اس پر میں اور عمران بھائی کچھ گفتگو کریں گے، آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں پورا سلسلہ دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیٹھا کر ساتھ دکھائیں، انشاءاللہ دل میں اللہ والوں کی محبت بڑھے گی اور اللہ والوں کے اعمال اختیار کرنے کا رب تعالیٰ نے چاہا ذہن بنے گا۔ عمران بھائی موضوع بڑا خوبصورت ہے، اللہ والوں سے محبت۔ اب اللہ والوں سے محبت ویسے تو کسے کہتے ہیں، پہلے اسی کو ہم اگر سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ والوں سے محبت، دنیاوی محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کی طرف ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، ہم مائل ہو جاتے ہیں، کھچاؤ ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ مگر اللہ والوں سے محبت کے حوالے سے جو کتابوں میں لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اگر بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک بندوں سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ادب کرنا، یعنی تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبت، دل کا لگاؤ، دوسرا یہ کہ ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلس میں حاضر ہونا، اور تیسرا یہ کہ ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ والوں سے محبت کہلاتی ہے، اور صالحین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب ان سے دوستی کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے تو ان کی ہر شے سے محبت کرے گا، تو جب ذکر کرے گا تو ادب کے ساتھ کرے گا، جب بات کرے گا تو ان کی پیار کے ساتھ کرے گا، اور پھر جب ان کی صحبت میں جائے گا، مجلس میں جائے گا، یقیناً ان کے فیض کو پائے گا، اور جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ان کو وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے کہا گیا ہے اللہ والوں سے محبت، جسے میں نے خلاصتاً عرض کیا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت پر ہم بات کر رہے ہیں، جسے میں نے آپ کو ذکر کیا، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والوں سے محبت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ اللہ والوں سے محبت جو ہے یہ دنیاوی نجات کا، دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا بڑا اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اخروی کامیابی، اخروی نجات کو حاصل کرنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہمارے اسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو تقریباً ہر دل کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان، غیر مسلم، مرد و زن، کوئی بھی ہو، سب کے دل میں محبت کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ بچوں میں بھی ہوتا ہے نا، بچوں میں بھی ہوا کرتا ہے، سبھی کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنی اس محبت کو بھی اللہ کی رضا پہ قربان کر دے، یعنی اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر دے اور اسلام کے تابع کر دے، اور پھر اپنی محبت کو اس کے تابع جب کر دے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ بہت زیادہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے، نہ صرف انسانوں کے دل میں بلکہ دیگر مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ سورہ مریم کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ جب یہ دونوں شرطیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، ایمان بھی لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا، توحید باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے، اسلام کے جمیع عقائد کو مان لیا،
वामिलुस्सालिहात और नेक आमाल किए। आमाल के अंदर जो है वो फ़र्ज़ व वाजिबात भी शामिल हैं, आमाल के अंदर मुस्तहब्बात भी हैं, लोगों को अज़ियत से बचाना भी है, वाह वाह। लोगों की खैर खाई करना भी है, इस्लाम के उसवाए हसना पर अमल करना भी है। अल्लाह। सारे जब नेक आमाल हो गए, जब दो शर्तें पूरी हो गई, तो फिर अल्लाह करीम उनको क्या इरशाद फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। हाँ हाँ, तो अल्लाह करीम अनकरीब उनकी मोहब्बत आम कर देगा, सुभान अल्लाह, वुद्दा, उनकी मोहब्बत क्या को बात। फैला वाह देगा। वाह। अब उनकी मोहब्बत कैसे फैला देगा? आज आप देख लें कि करोड़ों आशिकान रसूल, जी जी, मुसलमान अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, बिल्कुल करते हैं, करोड़ों आशिकान रसूल गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत क्या बात। करते हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत किया सुभान करते अल्लाह। हैं। बहुत सारे औलिया से मुसलमान मोहब्बत करते हैं, लेकिन बंदा सोचे कि क्या उनसे कोई खूनी रिश्ता है? देखा भी नहीं उन्हें तो, उनको देखा भी नहीं है, उनकी सोहबत कभी उनसे मिले भी नहीं है, जी। कोई रिश्तेदारी भी नहीं इस है, जमाने में का भी बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। जी। वो क्या बात है कि अल्लाह करीम ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वाह वाह, क्या कितना खूबसूरत इसका है, रब तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत को अन करीब आम कर देगा। हम उसी के नज़ायर देखते हैं ना कि जो मोहब्बत है, कि हम देखिए बहुत सारे औलिया वो जिनको हम नहीं जानते, मगर जब हमें हमारे सामने उनका जिक्र होता है कि वो फ़लाँ अल्लाह के नेक बंदे थे, हम किसी इलाके में जाते हैं, वो इलाका हमारे लिए नया होता है, जब हमें पता चलता है कि यहाँ किसी अल्लाह के नेक बंदे का मज़ार है या फ़लाँ बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ आए थे, तो हमारे दिलों में वैसे ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब हम ये सुनते हैं कि अल्लाह के वली थे या अल्लाह के नेक बंदे थे, तो शायद ये इसी आयत मुबारका का फैज़ान है जो अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है। बुखारी शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है मोहसिन भाई, हमारे नाज़रीन भी दिल के कानों से इसको समाअत फरमाएं कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मुबारक मरवी है। नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, वाह वाह, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। वाह वाह, क्या बात। अल्लाह के हुक्म पर मखलूक में से, इंसानों में से उस बंदे के साथ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लग जाते हैं। वाह वाह, जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लगते हैं तो फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अहले आसमान में ये निदा कर देते हैं, ऐलान फरमाते हैं, ऐलान फरमा देते हैं आसमानों के अंदर कि ए आसमान वालों, फुला बंदे से अल्लाह करीम मोहब्बत फरमाता है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, ए आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत। अल्लाह अकबर। जब तमाम आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। एक बात यहाँ पर और काबिल गौर है कि सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ठीक है, आसमान में अल्लाह जाने कितनी मखलूकात हैं, बात, सारी मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस पसंदीदा बंदे से, अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करने लगते हैं। अहलुस समावात, अब जितने भी हैं वो, चाहे वो फरिश्ते और दीगर मखलूकात हो, सब वो अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं। और जब वो अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो फिर हदीस मुबारक में आता है कि सुम्मा यूदाउ लहुल क़ुबूलु फिल अर्द, अल्लाह फिर अल्लाह, उसकी मोहब्बत को दुनिया में जमीन में उतार दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, उसकी मोहब्बत जमीन वाले अहले जमीन उससे मोहब्बत करने लग जाते क्या हैं। बात है। अहले ज़मीन में से भी यहाँ पर इंसानों को ख़ास नहीं किया कि सिर्फ इंसान उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, बल्कि हदीस में फरमाया गया कि उसकी मोहब्बत को ज़मीन में उतार दिया जाता है। यानी ज़मीनी मखलूक़ात जितनी भी हैं वो सारी की सारी अल्लाह के उस दोस्त से, अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करने लग जाया। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो चरिंदो परिंदो, वो सब अल्लाह के उस नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं। यानी क्योंकि वो अहले ज़मीन है, जितनी भी रब की मखलूक़ात है वो उससे मोहब्बत करने लगती है। इंसानों की मोहब्बत पे तो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं दीगर मखलूक़ात की कि वो अल्लाह के वली से मोहब्बत करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के वली से मोहब्बत का अंदाज वही ना कि उनकी बात को मानना या उनका अदब करना, ये दोनों चीज़ें हैं। तो हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, बड़ी मशहूर रिवायत है। एक मरतबा आप एक जंगल की तरफ निकल गए तो रास्ते में एक शेर आ गया। आप सबको पता है मदनी चैनल के नाज़रीन, इमरान भाई, कि शेर का काम ही जो है वो चीर फाड़ कर देना, और शेर को देख के बंदा डर जाता है। मगर आप रदी अल्लाह ताला ने जैसे ही शेर को देखा घबराए नहीं,
بلکہ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. آپ کا یہ فرمانا تھا، شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دے دیا. یعنی یہ پہچان گیا کہ یہ اللہ کے رسول کے غلام ہیں، یہ اللہ والے ہیں، تو وہ اللہ کی مخلوق یعنی حیوانات بھی اللہ والوں سے محبت کرتے. اچھا ایک بات یہ، پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، پھر ایک وہ بڑا مشہور واقعہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ آپ جب ایک سمندر کے دریا کے پاس سے گزرے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی گر گئی اور سب پانی کے اندر چلی گئی. تو آپ نے حکم فرمایا کہ مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ. تو وہ مچھلیاں ساری اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سوئی لے کر آئی. آپ نے فرمایا میری سوئی یہ نہیں ہے. پھر ایک مچھلی جو سوئی لے کر آئی جس کو آپ نے لیا. تو یہ باتیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اللہ کے ولیوں پر ہوتا ہے کہ وہ مچھلیاں سمندر کی ہیں، وہ جانور جنگلوں کے ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ سب ان سے بندوں سے محبت کرنے لگے. اس کی نظیر ہے نا ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں ان کی محبت، ان کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے. کیا بات، صرف انسانوں میں نہیں. آپ نے خود اتنی مثالیں دی، ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں. میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پرندے بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کیا کرتے ہیں، ان کا ادب کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کیا کرتے ہیں، ان کے احکام کو مانا کرتے ہیں. حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ اللہ والوں کی باتوں کے نام سے کیا ہے اور اس کی 10 جلدیں ہیں. جی ہاں، تو بڑی مقبول جو ہے یہ کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے یہ. اس کے اندر ایک واقعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی کے گھر پہ مہمان بنتے ہیں جا کر. جس کے گھر مہمان بنتے ہیں تو اس کے گھر میں پنجرے کے اندر ایک پرندہ ہوتا ہے بلبل، اس کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوتا ہے. صحیح. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میزبان سے فرماتے ہیں کہ آپ اس کو آزاد کر دیں. صحیح. تو وہ میزبان کہتا ہے کہ یہ بلبل میرے بیٹے کا ہے، وہ انشاءاللہ آتا ہی ہوگا، جیسے ہی وہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ تحفے میں ہبہ کر دے گا، آپ کو گفٹ پیش کر دے گا، پھر آپ جو چاہیں اس کا کریں. لیکن سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اس کو آزاد کر دینا زیادہ مناسب لگتا ہے. بہرحال اس کا بیٹا آتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 دینار اس پرندے کے بدلے میں اس کے بیٹے کو عطا فرماتے ہیں اور اس بلبل کو اللہ کے لیے آزاد کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس بلبل کو آزاد تو کر دیا سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، لیکن اس پرندے کا عمل یہ کتابوں میں لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء میں یہ لکھا ہے کہ وہ پرندہ سارا دن دانہ چگتا اور جب دانہ چگ کے فری ہو جاتا، پیٹ بھر جاتا، تو رات میں اسی گھر میں واپس آ جاتا اور اسی گھر کے ایک کونے کے اندر سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں وہ رات گزارا کرتا. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ وہ پرندہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ کی تدفین کر دی جاتی ہے. اور پھر اس پرندے کا عمل یہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ آپ کی قبر پر جایا کرتا ہے، کئی راتیں اس قبر پر گزارتا ہے، اور پھر کبھی اس گھر میں وہ قبر پر جو ہے وہ رات گزارتا، اور کبھی جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں وہ آپ کی یاد میں رات گزارا کرتا تھا. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ جب سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ مردہ حالت میں سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر موجود ہوا. اللہ اکبر. یعنی اپنا دم توڑ دیتا ہے اللہ کے اس ولی کی محبت میں. لوگ پھر اس پرندے کو، اس بلبل کو اٹھاتے ہیں اور وہی سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں اس کو بھی دفن کر دیا. یہاں دیکھیں وہ محبت، جو اس کا اثر تو آیا آیت مبارکہ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر یہاں ایک بات اور بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں کہ اس پرندے نے سیدنا سفیان ثوری اللہ کے ولی کی وفاداری کی، ان کی وفاداری کی، ان کی محبت کا ایفا کیا. آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے ہمارے پیر صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے استاد صاحب ہوں، چاہے وہ عالم دین ہو، تو کیا ہم وفاداری کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر جن سے وفاداری کرنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہمیں ان کے بھی وفاداری کرنی چاہیے. اللہ والوں سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ والوں کی محبت مخلوق کے دلوں میں رب
تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو پھر انسانوں کو تو بدرجہ اولا چاہیے کہ وہ محبت کریں۔ اس کے اور بھی نظائر ہیں، آپ انشاءاللہ کچھ نظائر سوشل میڈیا آج کل بڑا عام ہے، یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، دیگر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایسے مناظر ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا جو مقام ہے وہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا کہ ایک کتے نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی برکت سے اس کتے کو جو ان کی برکت عطا فرمائی کہ وہ جنت میں جائے گا، کس کی شکل میں؟ بلعم بن باعورہ کی شکل میں۔ تو یہ برکت کیوں ملی کتے کو؟ کیونکہ اس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، ان کی محبت تھی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی جب اللہ والوں سے محبت کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کچھ کالز ہیں، کالز لیتے ہیں اور پھر مزید موضوع پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میں ارسلان بات کر رہا ہوں۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے کہ آج کل کے دور میں نیک بندوں کو کس طرح پہچانا جائے، اور کیونکہ آج کل کا اتنا برا ماحول ہے، گندا ماحول چل رہا ہے، تو اس میں بھی نیک بندوں کو پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے تو برائے کرم مجھے اس پر رہنمائی فرما دیں۔ بالکل طریقہ ہے، کیوں نہیں، انشاءاللہ عمران بھائی بتائیں گے، اور کیوں نہیں پہچان سکتے انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام، اللہ والے، ولی اللہ وغیرہ، یہ ولیوں کی الگ الگ اقسام ہیں یا ایک ہی ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں۔ جی پہلے کا آپ عمران میں بتائیے گا کہ اس گندے، جس کو یہ ہمارے سائل نے کہا کہ برا جو دور ہے، اس میں بھی کیا اللہ کے ولیوں کی پہچان ہو سکتی ہے؟ لیکن دور تو اچھا ہی ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا کر لیں تو اللہ دور بھی اچھا۔ دور تو دور والوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ وہ حدیث مبارک بھی ہے نا کہ لا تسبوا الدہر وانا الدہر۔ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ مراد یہ کہ زمانے کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی کردگار ہے، وہی کردگار ہے، وہی خدا ہے۔ تو زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنی حالات، اپنے معاملات کو اچھا کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر اچھے خود ہوں گے نا تو ہمیں ظاہرہ زمانہ ہی اچھا نظر آئے گا۔ امیر اہل سنت کی سوچ کو دیکھ لیا جائے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں، پازیٹیو وے کی طرف جائیں گے تو ہمیں ساری دنیا پازیٹیو ہی نظر آئے گی۔ نیگیٹو سوچتے رہیں گے، منفی خیالات ہوں گے تو پھر ہمارے سامنے جو بھی آئے گا تو منفی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں بات آئے۔ تو آج کل کے دور میں بھی اللہ رب العالمین کے اولیاء موجود ہیں، اور حدیث مبارک کے تحت یہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفہوماً یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا کو چلاتا ہے۔ سبحان کہ اولیاء اگر زمانوں سے ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے جو حالات ہیں دنیا تو ختم ہی ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے ولی آج بھی موجود ہیں، ان کی علامات بہت ساری بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث مبارک ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوا کرتے ہیں، کوئی ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا۔ جی، کوئی ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا، لیکن اللہ کے دربار میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کوئی بات کر دیں تو اللہ اس کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کے دربار میں بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی نوکر ہو، ہمارا کوئی خادم ہو، ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہو، ہمارے محلے میں رہنے والا کوئی شخص ہو، ہمارے خاندان میں کوئی عام سا فرد ہو جس کی سنی نہ جاتی ہو، جس کے حالات بڑے ناسازگار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ مگر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے نا کہ جس کے بارے میں ہم گمان کریں وہ کم از کم شریعت کا پابند ہو۔ بالکل، جو شخص شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا قتل عام کرتا ہے، ہم پھر اس کے بارے میں بولے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہو، تو یہ کنفیوژن ہماری ختم ہو یہ تو قرآن نے کنفیوژن دور کی ہے نا ہماری۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیا بات ہے، فرمایا ولی وہی ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو متقی نہیں ہے یعنی شریعت کا پاسدار نہیں ہے تو وہ ولی تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایمان اور تقوی یہ تو دو بنیادی شرطیں ہیں، کیا بات ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ہم کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال جو کیا کہ ولی، اولیاء، ولی اللہ یہ جو ہیں یہ کیا الگ الگ ہے؟ دیکھیں یہ سب ایک ہی ہے، یعنی کبھی اولیاء کرام کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ولی اللہ کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اللہ والے ہیں، یہ سب ایک ہی، مطلب اللہ کے دوست جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہمارے عمران بھائی نے پڑھی۔
مگر اولیاء کی اقسام ہیں، بعض اولیاء کے درجات بعض سے بڑے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہیں، وہ ہمیں پڑھ لینے چاہیے۔ موضوع چونکہ ہمارا اللہ والوں سے محبت ہے، کچھ کالز مزید بھی آپ کی لیں گے۔ اچھا، اولیاء کی جو اقسام کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ محسن بھائی، اولیاء کی اقسام کے بارے میں بہت سارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتب اور ابدال وغیرہ کے حوالے سے ان کے وجود پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ پوری کتاب کتب و ابدال موجود ہیں، جی موجود ہیں دنیا میں۔ اور اسی طرح حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس موضوع پر بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے جامع کرامات اولیاء، بڑی ضخیم کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی اولیاء کی بڑی اقسام کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اقطاب ہے، ائمہ ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، اسی طرح سالک ہے، رجال الغیب ہے، قلندر ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اولیاء کی اقسام میں سے ہوا کرتے ہیں۔ صدیق ہیں، یہ اولیاء کی اقسام میں سے۔ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا باب ہے آداب طعام۔ آداب طعام میں بھی آپ نے اولیاء کی اقسام بیان کی، ایک ابدال کا واقعہ بیان کرتے ہوئے۔ تو آسان اردو میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین آداب طعام کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ والوں سے محبت کی، تو آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تو میں بھی ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 69۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ہمراہی کا ذکر فرمایا کہ قیامت میں ان کو ہمراہی ملے گی جو اللہ کے نیک بندے۔ یہاں اس کے شان نزول میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نعیمی میں عمران بھائی 3 جو ہے وہ روایت بیان کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت بھی بڑی کمال کی ہے اور عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق زار تھے۔ ایک مرتبہ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ثوبان آج تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پل بھر کے لیے آپ کی جدائی جو ہے برداشت نہیں ہوتی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی مرض نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آخرت کا جب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخشا اور رب کریم کے فضل سے مجھے جنت ملی تو جنت میں آپ کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہوگا اور میں آپ کے خدام کے درجے میں بھی بہت نیچے ہوں گا، تو آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی کا یہ جو انداز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ والوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بشارت ہے۔ ایک اور روایت اس میں ہے، وہ بھی بڑی کمال کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو مجبوراً مجھے جو ہے اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ الفاظ غور کیجئے گا، مجبوراً مجھے اپنے گھر جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں، مگر مجھے نہ تو بچے اچھے معلوم ہوتے ہیں نہ گھر بار، جب تک آپ کو آ کر دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا۔ حضور جنت میں کیا بنے گا؟ یہاں تو حضور ہم غلاموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بھلا ہم کہاں اور آپ کہاں؟ آپ کا مقام تو بڑا مرتبہ، بڑا بلند و بالا ہوگا، اور میرے بے قرار دل کو قرار کیسے آئے گا؟ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ یہ برتاؤ فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی محبت اللہ والوں سے کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوا، کیونکہ ان سے محبت کرے گا تو وہ اطاعت بھی کرے گا، وہ انشاءاللہ قیامت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ اسے وہ برکت ملے گی۔ کیا بات ہے! آپ دیکھیں نا کہ اس حدیث مبارک اور اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کی محبت نہ صرف دنیا میں، آخرت میں بھی اللہ والوں کی محبت فائدہ دے گی۔ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارک ہے، بڑی واضح ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے
قیامت کب آئے گی، اللہ قیامت اکبر۔ کب برپا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس سوال پر ارشاد فرمایا وما اعددت لہا، ہائے ہائے۔ قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو، اللہ۔ یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی قیامت کی خاص تو میں نے تیاری نہیں کی، فرائض و واجبات کی پابندی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی عبادت زیادہ نہیں ہے، جی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا اللہ رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس سبحان اتنا ضرور ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، کیا اے بات میرے ہے، صحابی کیا یاد بات ہے۔ رکھو دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ، ہم تو اللہ سارے اکبر۔ اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ کیا بات وہ ہے نا کہ اللہ والوں سے اگر محبت کی جائے، اور پھر اللہ والوں میں سب سے بڑے جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا تبار ہے، ان سے محبت کی جائے تو کیا خوب شعر ہے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، واہ واہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور یا رسول اللہ اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے سبحان چاہو۔ اللہ، یا سبحان رسول اللہ جسے آپ چاہتے ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اس کے تو بیان ہی اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ والوں کی محبت دنیا میں فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ والوں کی محبت اللہ والوں کی محبت دنیا میں کیسے فائدہ دیتی ہے؟ دیکھیں، جب بندہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرتا ہے، بڑا مشہور شعر ہے فارسی کا، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنن، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اب اس کی مثال ہم اپوزٹ لیتے ہیں نا، کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ شراب پیتا ہے اور اس کا کوئی دوست ہے، جوا کھیلتا اس کا کوئی دوست ہے، تو جب اگر شرابی، جواری یا اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی کرنے والوں پر ریٹ پڑے گی، اور اس کے ساتھ جو ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جوا کھیلتا ہے یا کرمنل ایکٹیویٹی میں ہے یا نہیں، اسے بھی پکڑ لیا جائے گا اور وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا یا اسے پریشانی آئے گی۔ تو اب دنیا میں جب بندہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ اس میں ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اور کئی دفعہ مدینہ کے ناظرین نے بھی سنی ہوگی۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کی کتاب کے شروع میں بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ اللہ کریم کے کچھ ملائکہ سیاحین ہیں، یعنی وہ گھومنے پھرنے والے فرشتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی ذکر کی مجلس کہاں ہے، وہ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب واپس وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی ان سے استفسار فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے کہ مولا ہم جا رہے تو ایک ذکر کے محفل تھی اس میں بیٹھ گئے۔ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تو یہ یاد کر رہے تھے۔ اور پھر فرماتا ہے اچھا وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ وہ فرماتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کی مغفرت فرما دی، انہیں جنت عطا فرما دی اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یہ بات بڑی جو ہے نا قابل غور ہے، مولا ان میں تو ایک شخص وہ تھا کہ جو محفل میں نہیں آیا تھا، ذکر کی مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ تو گزر رہا تھا کسی کام سے اور وہ آ کر ایسے ہی دیکھنے کے لیے آیا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی، کیونکہ یہ میرا ذکر کرنے والے وہ قوم ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہے۔ دنیا میں جب ان کی صحبت اختیار کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مغفرت فرما دی، ان کے لیے جو ہے جنت کی بشارت دے دی۔ تو اللہ والوں کی صحبت نو ڈاؤٹ فائدہ ہی دیتی ہے، محبت فائدہ ہی دیتی ہے، بالکل فائدہ دیتی ہے۔ بڑی پیاری حدیث مبارک آپ نے ذکر فرمائی ہے کہ جہاں اللہ والوں پر رحمتیں برستی ہیں، اب دیکھیں نا اللہ کے نیک لوگوں پر رحمتیں تو برستی ہی ہیں، برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں، تو اگر کوئی اور بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں سے محبت کرے، اور پھر اس کو مزید آگے اگر ہم بڑھ کر دیکھیں تو اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں، جو رحمت خداوندی کے اترنے کے مقامات ہیں، جو دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، وہاں پر بندہ موجود ہو تو بندہ یہ بھی سوچے کہ جہاں ان پر اللہ کریم کی اتنی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے صدقے کچھ نہ کچھ رحمت کے چیٹے ہم پر بھی برس جائیں گے۔ تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں کے مزارات پہ بندہ حاضری دے۔ یقیناً کسی ولی کے مزار پر کوئی جاتا ہے تو کوئی دنیاوی لالچ،
ان کی ذات سے نہیں ہوتا، محض اللہ کی رضا کے لیے بندہ مزارات پہ جاتا ہے، یعنی ان کی محبت ہی میں بندہ جاتا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات، اور آپ کتنے بہت سارے وسوسوں کے آپ نے کاٹ کی ہے کہ ولی کے مزار پر جا رہے ہیں جن کو صدیاں گزر گئی ہیں، سالوں گزر گئے، جن کو دیکھا نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، مزار شریف پہ وہ اپنا وقت نکال کر جا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ان سے محبت ہے، اور ان سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ جب اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک بھی تو یہ عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے نا کہ یہ میرے ولی کی بارگاہ میں صرف اس لیے آیا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا، یہ میرا ولی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی محبت کی وجہ سے آنے والوں کو یقیناً خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو وہ یقیناً مزارات اولیاء، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء سے محبت کے مراکز ہیں۔ ہمیں مزارات اولیاء پر نیک نیتی کے ساتھ جانا چاہیے، یہ محبت اولیاء کی دلیل ہے۔ اچھا، پھر اللہ والوں سے محبت کی برکتیں بھی بہت ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کریں گے، کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جی، تاکہ ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ وہ کہیں گے یار دونوں ہی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں تو ایڈریس کر ہی نہیں رہے۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا نام ثاقب ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا کوئی واقعہ سنا دے۔ جی بالکل، انشاءاللہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی عرض کروں گا۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ والوں سے نفرت کرنے کا کیا وبال ہے؟ اوہ، بڑا اہم سوال آپ نے کیا عمران بھائی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ انہوں نے کیا، تو چلیں ہاتھوں ہاتھ ان کے بارگاہ میں بھی حاضری دے ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، عمران بھائی بہت بڑے اللہ کے بزرگ نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں جو دنیا سے بے رغبت تھے نا، یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے امیر شخص کا انتقال ہو گیا جس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے گا، اور اس کی ساری جائیداد اس اکلوتی بیٹی کے حصے میں آئی۔ اس لڑکی نے سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دیا کہ مالک بن دینار کو آپ میرا پیغام دے دیں کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تاکہ وہ میرے مال میں شریک بھی ہو جائیں اور میں ان کے ذکر کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں بہتری پاؤں۔ اب دیکھیں اس لڑکی کی نیت بھی اچھی تھی۔ اب یہاں پر سیدنا ثابت بنانی نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام پہنچایا۔ عمران بھائی بڑی خوبصورت بات، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور جسے طلاق دے چکا اسے دوبارہ اس سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے نکاح کا پیغام ٹھکرا دیا۔ کیوں ٹھکرا دیا؟ کیونکہ آپ اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، آپ کو دنیا کی چیزوں کی لالچ نہیں تھی۔ اب یہاں پر سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ کا رجوع تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی بھی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والے دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی ان کو لالچ نہیں ہوتی۔ کوئی اگر دنیا پیش بھی کر دے تو وہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہ یہ کہ وہ دنیا کی طرف لپکتے ہیں، دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ والوں کی اس نیک صفت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو کیا گیا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات بے شمار ہیں۔ تو ہمیں مکتبۃ المدینہ سے اولیاء کرام کی سیرت پر الگ الگ کتابیں بھی مل جائیں گی۔ ہمارے جو ناظرین مکتبۃ المدینہ تک رسائی رکھتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے چند روپوں میں اللہ کے اولیاء کی سیرت پر الگ الگ مختصر بھی اور جامع بھی کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ مطالعے کو اپنا جو ہے دوست بنائیں۔ کتاب ایک بہترین دوست ہوا کرتی ہے۔ اللہ والوں سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی صحبت آپ کتابوں سے بھی حاصل کریں۔ تو اپنے معمول کے اندر کتابیں اولیاء کی سیرت پر جو ہوتی ہیں لازمی طور پر وہ پڑھا کریں۔ روزانہ چاہے کسی ولی کی ایک حکایت پڑھ لیں، ایک صفحے کی، آدھے صفحے کی، 1.5 صفحے کی، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ 72 نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن کر لیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج آپ نے 12 منٹ کسی مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا مطالعہ کیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا مطالعے کا ذہن بن جائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، جنتی محل کا سودا، وہ بڑا خوبصورت واقعہ، وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کے بارے میں سوال ہوا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور اللہ والوں سے نفرت اور بغض رکھنا یہ دنیاوی اور اخروی بربادی کا سبب ہے۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں بھی بندہ اس کی وجہ سے ناکام و نامراد ہوتا ہے، آخرت میں بھی بندہ بربادی کا سامنا اس کا ہوا کرتا ہے۔ میں حدیث قدسی ذکر کرنا چاہوں گا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیًا، اللہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کرے فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ جب وہ کسی سے اعلان جنگ کر لے تو پھر بتائیں اس کے لیے دنیا میں کیا راحت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہوگی۔ کیا آخرت میں اس کے لیے سکون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والوں سے محبت ہی کرنی چاہیے، اور نفرت و بغض اور دشمنی اللہ والوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے محسن بھائی، 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے والوں سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، 2 گناہ گار ایسے ہیں کہ 2 گناہ کرنے والے جو ہوں گے اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو سود خور ہے کہ جو سود کھاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا دشمن ہے، ہائے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بات ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے برے خاتمے کا قوی اندیشہ ہے، استغفر اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس بات کا اندیشہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بربادی اور کیا ہو سکتی کہ ایمان پر خاتمے کا ہی جو ہے اندیشہ رہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ایمان پر اللہ بالکل بالکل، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر وہی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر دنیا اور آخرت کس کام کی؟ اب دیکھیں ایک بات میں اور ذکر کرنا چاہوں گا، حدیث مبارک میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات پر ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ بات چل رہی تھی کسی غیرت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت ایمانی ہم سے زیادہ صحابہ کی اولیاء کی غیرت ایمانی ہے، اور صحابہ کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ میرے اندر تم سے زیادہ غیرت ہے، بے شک میں تم سے زیادہ غیرت ایمانی کا حقدار ہوں اور میرے پاس تم سے زیادہ غیرت ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے امر بالمعروف، جہاں پر سختی کا معاملہ تھا سختی فرمائی، کہیں بھی نرمی نہ فرمائی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت ہے۔ غزوات و سرایا کو دیکھ لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات سامنے ہیں۔ اور پھر یہ ذکر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا واللہ اغیر منی، فرمایا اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے، واہ واہ، اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک عام دنیا کا دستور ہے کہ بندہ جسے چاہتا ہو اس کے دشمنوں کو بندہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ جو سب سے زیادہ غیرت والا ہو وہ اپنے پیاروں کی نفرت کو کیسے جو ہے وہ برداشت کرے۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی، اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو تمہارا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا۔ بعض اوقات موت کے وقت چہرے بگڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ جو ہے وہ برا انجام ہوتا ہے اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ کا جو انجام ہوا، جو تفسیروں میں لکھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ ولی کا درجہ، ولی سے بڑھ کر درجہ نبی کا ہوتا ہے۔ ان سے معاذ اللہ اس نے دشمنی لی نا، ان کے خلاف بد دعا کی، تو کیا ہوا کہ اس کی زبان لٹک گئی، ایمان برباد ہو گیا، اور اسی طرح معاذ اللہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا اور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ یہاں دیکھیں بلعم بن باعورہ نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے سے دشمنی تو جہنم کا مستحق ٹھہرا، دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ وہاں وہ جانور تھا، وہ کتا جس کے بارے میں ہمارے اسلام نے کہا کہ اگر جس گھر میں ہوگا تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن وہ کتا ہو کر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے وفاداری نبھاتا ہے، تو اس کو نتیجہ اور رزلٹ، اس کو فائدہ یہ ملا کہ وہ جنت میں انسانی شکل میں جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، جب بھی کوئی سورہ کہف پڑھے گا یہ آیت مبارکہ پڑھے گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یعنی اب وہ جو کتے کا ذکر ہے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے نفرت رکھنے والے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی۔ اب یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جب ولی سے محبت، نفرت کی یہ عداوت کی جو بربادی ہے، تو صحابہ اولیاء میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔
صحابہ اولیاء میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، تو کسی صحابی کے دل کے اندر نفرت ہونا، ان کے لیے بغض ہونا، ان کے لیے حسد ہونا، ان کے لیے زبان سے کوئی بری بات کہنا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، تو کیا وہ کسی صحابی کے لیے نفرت بھری گفتگو، اور پھر تمام صحابہ کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ، ان کے بارے میں جو بری بات کہے گا یقیناً اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ ایک وہ واقعہ ہے نا، بزرگ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان بزرگ کا، آپ کو اگر یاد آئے تو ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کہیں روڈ سے گزر رہے تھے تو ایک جو ہے وہ کیچڑ میں آپ کا پاؤں جاتا ہے، جی تو ایک جو ہے وہ عورت کے اوپر پڑ جاتا ہے، اس کا آشنا ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اللہ کر دیا اور یہ غلط کیا، اور وہی شخص جب اپنے گھر کی چھت پر جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، جان اس کی نکل جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس نے اس کی جو ہے وہ آشنا کو برا کہا تو اس نے سزا دی، اور یہ اللہ کے ولی تھے، ان کو جب اس نے برا کہا تو اللہ نے اس کا یہ اس کا بڑا پیارا جو ایک انداز جو نا ذکر کیا فیضان سنت میں، یہ لکھا ہے آپ نے جو بیان کیا، مفہوم بالکل درست ہے۔ وہ بزرگ پھر وہاں سے گزرے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے بد دعا نہیں کی بھائیو، معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی یار کو تکلیف پہنچی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جب اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میرے رب تعالیٰ کو برا لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا۔ اللہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ دنیاوی انجام اس کا برا ہوا، یقیناً ڈر جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بری بات نہیں بولنی چاہیے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں دل کے اندر برے خیالات نہیں لانے چاہیے، بلکہ ہم دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور بھی میں عرض کروں گا کہ ہم اللہ کے ولیوں کی جس طاقت کا، جس محبت کا، جس ان کے تصرف کی بات کرتے ہیں، وہ طاقت دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اب ہم جو معاذ اللہ نفرت کر رہا ہے یا بغض رکھ رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جس کی محبت اللہ نے ڈال دی، آپ اس کی محبت نکال سکتے نہیں، تو لہٰذا کامیابی اسی میں ہے کہ آپ بھی ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس میں بعض لوگ محسن بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے خلاف تو نہیں ہیں، ان سے تو ہم محبت ہی کرتے ہیں، البتہ بعض مزارات پر جو غلط باتیں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ جی تو دیکھیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، جو مزارات پر خرافات ہو رہی ہیں اس کی اپنی شرارت ہے، اس کی شامت نفس ہے، شیطان تو ہر جگہ ہے نا، جی کہاں نہیں ورگلاتا لوگوں کو، بالکل۔ اس وجہ سے اپنے دل کے اندر بری بات نہیں لانی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خرافات کو یہاں سے دور فرما دے، ورنہ تو ہمارے گھر میں کیا خرافات کم ہیں، گھر چھوڑ کے تو نہیں جاتے، چلے جائیں گے، بالکل، اور کہاں جائیں گے گھر چھوڑ کر، تو اسی آئیں گے تو رات کو واپس آ جائیں گے، بالکل واپس آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو مکھی کو اڑایا جائے، ناک کو نہ کاٹا جائے، تو خرافات جہاں پر ہیں، اور بہت سارے مزارات ایسے ہیں کہ الحمدللہ وہاں پر کوئی خرافات نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر، اور روحانیت ہوا کرتی ہے، اور امام اہل سنت نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے بھی اپنے دل کے اندر بری باتیں نہیں لانی چاہیے۔ بہرحال محبت اور محبت۔ یہاں آپ نے جب مزارات کا ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ فرمائے ہوئے سالوں گزر گئے، صدیاں گزر گئی، خواجہ غریب نواز کو صدیاں گزر گئی، داتا علی حجویری کو تقریباً 900 سال گزر گئے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تقریباً 1300 سال گزر گئے، صحیح ہے، یہ اللہ کے ولی اتنے سال گزر گئے، آج بھی ان کے مزارات پر لوگ فیض پانے جا رہے ہیں، آج بھی ان کے نام سے لوگ جو ہے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ اس کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، اور وہ وَقَانُوا یتقون کی تفسیر تھے نا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، شریعت پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اس میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو میں تجھے اکیلا جو ہے تیرا ذکر کروں گا، جب تو کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھ سے بہترین مجلس میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کریم اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے، پھر محبت ان کی دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں گے اللہ والوں کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، وہ اس لیے کہ وہ مخلص تھے، صحیح، اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے،
اس لیے کہ وہ امت کے خیر خواہ تھے، جی جی اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے تھے۔ جی اور میں آپ کو ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ محسن بھائی ریاکاری کرتے ہوئے دنیا لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اگر ریاکاری کے طور پر کوئی ظاہری طور پر بندہ عمل کرے نا، تو حدیث مبارک کا مفہوم کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، کوئی عمل غاروں میں چھپ کر اللہ کے لیے کرے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، واہ واہ، دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، حدیث میں ہے کہ اس کا عمل اللہ ظاہر کر دیتا سبحان ہے اللہ۔ اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، ہم نے غوث اعظم کو کبھی تہجد پڑھتے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا، سنا ہے صرف، ہمارے والدین نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہ تہجد گزار، واہ واہ، آپ جو ہے قرآن سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، ان کے یہ اعمال ظاہر ہوئے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح، ایسے اولیاء ہیں۔ تو اللہ والوں کی محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، اللہ اللہ، دنیاوی تعلق نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت ان سے ہے۔ اور ہمارا اسلام کہتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، واہ واہ، فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو۔ ایک عام بندہ محسن بھائی، پھر اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں ناظرین سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے لیے کسی عام بندے سے محبت کی جائے، جی جی، اللہ کے لیے کسی عام بندے سے محبت کی جائے، چاہے وہ گناہگار ہو، ہمارے اسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کا وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ایک شخص کسی بستی میں ملاقات کرنے جا رہا تھا اپنے کسی دوست سے، کسی مسلمان بھائی سے، فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہا کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جی، پوچھا کیا کوئی دنیاوی لالچ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی حرص، قرض ہے اس کا؟ کوئی قرض ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، بہرحال اس کو فضیلت ملی، کیا بات ہے، اس کو جو ہے انعام ملا۔ سبحان اور اللہ کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہوں، واہ واہ، اللہ کی محبت پر جدا ہو جائیں، کیا بات، ایسے لوگوں کے بارے میں تو حدیث میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے سبحان گا۔ اللہ، قیامت میں اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں میری خاطر آپس میں محبت رکھنے والے؟ اللہ، این المتحابون فیہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ، کیا ندا ہوگی، کیا بات، این المتحابون فیہ، سبحان اللہ، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ رب ندا فرمائے گا، ندا کی جائے گی، اور پھر ان کو جو ہے عرش کا سایہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ عرش بندے سے جی جی جی، محبت کا یہ نتیجہ، یہ ثمرہ، یہ فضیلت ہے، تو پھر اللہ کے پیاروں سے محبت کا کیا ثمرہ ہوگا، کیا فضیلت ہوگی؟ غوث پاک سے محبت ہماری اللہ کے لیے ہے، خواجہ صاحب سے محبت اللہ کے لیے، داتا علی حجویری سے محبت اللہ کے لیے ہے، ہم سیدنا امیر معاویہ سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اصحاب رسول سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، تمام نبیوں سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ والوں کی محبت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اب سلسلے کا وقت تقریباً آخر کی طرف جا رہا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس بات کو بھی تذکرہ کر لیں کہ اللہ والوں سے محبت کا ہم نے دنیاوی فائدہ، آخرت کا فائدہ ہم نے ذکر کیا، نفرت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ نفرت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ میں اللہ والوں سے محبت واقعی کرتا ہوں یا نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں گا تو اس کی بات بھی مانوں گا نا، وہ اگر جو کہے گا وہ مانوں گا، جیسا وہ کرتا ہوگا ویسا مانوں گا۔ دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو دوست ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کا رہن سہن تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، انداز ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ والوں سے محبت کر رہے ہیں عمران بھائی؟ تو ہمارے انداز بھی اللہ والوں جیسے ہیں؟ بالکل، اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا فرمایا، اللہ پاکی حاصل کرنے والے جو ستھرے لوگ ہیں ان کو پیارا، ان سے محبت فرماتا ہے، اور توابین توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ والوں کی صفات بیان کی گئی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ والوں والے کام کریں؟ بالکل بالکل، امیر اہل سنت کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، بہت عرصہ پہلے یہ سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ محبت جو ہے نا اطاعت کرواتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ صحیح، تو جب کسی کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، یعنی اس کی بات مانتا ہے، صحیح،
اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر اللہ والوں سے محبت قدم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے اعمال بھی ان جیسے کرنے چاہیے۔ صحیح۔ غوث اعظم کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، پڑھا ہے کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اور ہم کہیں کہ فجر میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، یا اٹھا جاتا ہے تو باجماعت مسجد کے لیے جا نہیں سکتے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ ہمارے اعمال جو ہے ہمارے اس دعوے کے اندر ممد و معاون ثابت ہونے چاہیے، یعنی ہمارا حال جو ہے ہمارے دعوے کا انکار نہ کرتا ہو، بلکہ ہم یوں کریں کہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو جیسے ان کے اعمال تھے ان کے جیسے اعمال کرنے کی بھی کوشش کریں، جیسے وہ نیک تھے ویسے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کی عطا سے یہ سب ہو سکتا ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاہیں تو اپلیکیشن پلے اسٹور سے نیک اعمال کی یعنی 72 مدنی انعامات جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا اس کا مینیول رسالہ لے لیں، ایک مرتبہ آپ اسے پڑھ لیں۔ یقین مانیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کا دل بھی چاہے گا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنے چاہیے۔ امیر علیہ سنت کی حکمت ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ 72 نیک اعمال عطا فرمائے، کاش ہم ان پر عمل کرنے والے، اس کا رسالہ پر کر کے فل کرنے والے بن جائیں، اسے جمع کروانے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے اللہ والوں کی عادات و صفات ہمارے اندر آ جائے گی۔ اس میں تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور دیگر بہت ساری مدنی پھول ہیں۔ تو لہٰذا نیک اعمال اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو اس لیے نیک اعمال کا رسالہ 72 نیک اعمال کا آپ لے لیجئے۔ اللہ پاک اللہ کے نیک بندوں کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے